شیخ شیوخ الاسلام المخصوص بالعنایہ صاحب الہدایہ امام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغینانی رشدانی حنفی رحمہ اللہ متوفہ 593 سنہ ہجریہ، انتہائی بلند پایا امام تھے، زبردست فقیہ تھے، بے بدل اور فقید المثال فقیہ تھے، اپنی مثال آپ تھے۔ بعض حضرات فقہا نے آپ کو اصحاب الترجیح میں شمار کیا اور بعض نے آپ کو اصحاب الترجیح سے بھی اوپر درجے میں شمار کیا ہے، اور آپ نے چند کتابیں لکھی ہیں، 10 کے قریب کتابوں کا ذکر ہمیں آپ کی بایوگرافی کے اندر ملتا ہے، جن میں سے مطبوعہ جو ہے ایک التجنیس والمزید مطبوعہ کتاب ہے، جس کے اندر آپ نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے جو متاخرین نے بیان کیے ہیں، متقدمین سے ان میں کوئی نص موجود نہیں، کوئی روایت موجود نہیں، اور یہ آپ کے استاد صدر شہید نے شروع کیا تھا، پھر اس کی تکمیل آپ نے کی اور ترتیب کا اعادہ بھی آپ نے کیا۔ اسی طرح ایک کتاب آپ کی مختارات النوادل کے نام سے چھپی ہوئی ملتی ہے، ایک کتاب آپ کی بدایت المبتدی کے نام سے ہے، پھر اسی بدایت المبتدی کی آپ نے ایک شرح لکھی تھی کفایت المنتہی کے نام سے، جو کافی طویل ہو گئی، ضخیم ہو گئی، تو اس کی ضخامت سے آپ نے یہ دیکھ کر کہ یہ بہت ضخیم ہے، لوگ پڑھ نہیں پائیں گے، تو پھر آپ نے شرح تحریر فرمائی الہدایہ، اور یہ الہدایہ ایسی شاندار کتاب، مخدوم کتاب، جب سے لکھی گئی ہے اس کی خدمت ہو رہی ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کی بنا پر آپ کے نام کا حصہ بن گیا صاحب الہدایہ۔ آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اصل نام سے لوگ کم یاد کرتے ہیں، صاحب ہدایہ کہہ کے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ بحر مواج زخار، کتاب فاخر، بحر مواج زاخر، وہ کتاب کے جو قابل فخر کتاب ہے، مایہ ناز اور سرمایہ افتخار کتاب ہے، اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ فرمایا گیا اس کے بارے میں علماء فقہا نے کہا تمت حسنات و عمت برکات، اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ تام ہو گئیں، مکمل ہو گئیں، اور اس کی برکات جو ہے وہ عام ہو گئیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں عالم کورس پڑھایا جاتا ہے، درس نامی کرایا جاتا ہے، وہاں پر مقررات دراسیہ میں شامل ہے، کورس کا حصہ ہے، کریکولم کا حصہ ہے، اور بیرونی دنیا میں بھی، عرب دنیا کے اندر بھی جہاں جہاں فقہ حنفی کے چاہنے والے موجود ہیں، فقہ حنفی کا جہاں پر مطالعہ ہوتا ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، وہاں پر یہ کتاب جو ہے سب سے نمایاں سمجھی جاتی ہے۔ جب سے لکھی گئی ہے، شاندار، اس کی جو شہرت اور اس کا جو چاند ہے عظمت کا، شہرت کا، وہ ابھی تک گہنایا نہیں۔ ہر آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سارے علماء نے اس پہ شروع لکھی ہیں، فتح القدیر کے نام سے امام ابن حمام کی شرح ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی البنایہ کے نام سے ہے، علامہ سروجی کی الغایہ ہے، علامہ اتقانی کی غایۃ البیان ہے، علامہ خوارزمی کی الکفایہ ہے، علامہ بابرتی کی العنایہ ہے، بہت شاندار، علامہ سغناکی کی النہایہ ہے۔ بہت سے علماء نے اس کی شروع لکھی ہیں، مختلف جہتوں سے اس پر کام کیا گیا، اور اس کتاب کو جو قبول عام حاصل ہوا ہے، اس کے بارے میں بڑی عمدہ بات علامہ بابرتی نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب صاحب ہدایہ نے تالیف فرمائی ہے، 13 برس کے عرصے میں تالیف فرمائی، اور اس دوران آپ کا معمول رہا کہ آپ لگاتار روزہ رکھتے تھے۔ وہ ایام 5 ایام چھوڑ کے جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، باقی سارا سال روزہ رکھتے تھے، اور اس کا اخفاء کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ دن میں خادم آپ کے پاس کھانا لے کر آتا تو فرماتے خلی و روح، رکھ دو اور چلے جاؤ، اور نظر بچا کر پھر کسی طالب علم کو بلا کر اسے کھلا دیتے، یا کسی فقیر یا مسکین کو کھلا دیتے تھے، اپنی اس نیکی کو چھپاتے بھی تھے۔ تو آپ کے اس زہد و تقوی، ورع اور اس عبادت اور یہ اللہ کے ساتھ جو اخلاص ہے، اس کی برکت سے اس کتاب کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے عطا وافر عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات سے اور آپ کی کتابوں سے کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔